خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائیے، عورتوں کی طرح یہ بستر مرگ پر جو ہے نا میری وفات ہو رہی ہے۔ سبق لینا چاہیے ان احادیث اور ان آثار صحابہ سے۔ میری چاہت زندگی بھر یہ رہی کہ میں اللہ کے میدان میں شہادت نوش کروں، اللہ کی مرضی کے آگے نہیں چلنے والا۔ اتنے فتوحات آپ نے کیے کہ آپ کی جانفشانی اور آپ کی جرأت مندی اور آپ کی ہمت کی ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ 100 لوگ بھی سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ میں کانپتے تھے۔ آپ اونٹ پر بیٹھ کر وار کرتے تھے تو آپ کی ایک تلوار کے نیچے ایک وار میں 10 گردنیں آیا کرتی تھی۔ آپ کی جو ہائٹ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو دی تھی، گھوڑے پر بیٹھ کر آپ کے پیر نیچے ٹکتے تھے، ہاتھ بھی ویسے ہی ہوں گے اور تلوار بھی آپ کی ویسی تھی ہوگی۔ لڑتے ہوئے اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے تھے کہ کوئی مجھے زخم لگائے جس کی تاب نہ لا کر میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اتنے آپ نے مجاہدے کیے، اتنے آپ نے جہاد کیے، اتنی لڑائیوں میں آپ شریک ہوئے، لیکن آپ کی موت بستر مرگ پر آ رہی ہے تو آپ یوں فرماتے تھے کہ عورتوں کی موت مجھے آ رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی دعا کرتے تھے، شہید ہوئے اللہ کی راہ میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کیا تمنائیں آپ کرتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اس بات کو بیان کیا۔ اپنی زندگی میں کوئی ایک مرتبہ بھی اس بات کی سچے دل سے تمنا نہیں کرتا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اور وہ بس دنیا کمانے میں اور دنیا کے گزارنے میں دنیا کے پیچھے اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ وہ منافق کی موت مر گیا۔ منافق کسے کہتے ہیں کہ نام تو عبد الرحمن اور عبداللہ ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا۔ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کو جس کے نتیجے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائی، آپ شہید ہونے کو فخر محسوس کیا کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، اور آپ یہ فرما رہے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میری پیاری بہن، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے سینوں کو نہ پیٹنا، اپنے اندر سے خون کو نہ نکالنا۔ اللہ کی لعنت تو ان لوگوں کے اوپر ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب تو ان لوگوں کے اوپر ہو سکتا ہے جو اس طریقے کا معاملہ کرے، لیکن شہادت اللہ کی راہ میں یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ تم یہ گمان مت کرو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق بھی پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شہید کی روح کو پرندوں کے پپوٹوں میں رکھ کر، جو پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں اس کے اوپر والا گرم حصہ وہاں پر رکھ کر ان کو جو ہے نا عرش کے نیچے سیر و تفریح کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جس پر اللہ تشریف فرما ہو عرش کے نیچے والی جگہ، کیا بہترین سہانا موقع اور ماحول اور موسم ہوگا۔ وہاں پر وہ پرندے ان کی روحوں کو اٹھا کر سیر و تفریح کر رہے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو عرش الہی کو چمٹ کر جو ہے نا لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام جب شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی قربانی کو پیش کرتا ہے، تو اس کا ایک قطرہ خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہ رسول علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائے اس کی روشنی میں محرم کا مہینہ بڑا فضیلت والا، بڑا مکرم، بڑا احترام والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو اس کے احترام کی وجوہات بتائی، ارشاد فرمایا کہ دیکھو محرم کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال بھر کے روزوں میں رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ اور افضل ترین روزہ وہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور یہ روزہ رمضان کے روزے سے، رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے فرض ہوا تھا، اور یہی فرض تھا۔ صرف عاشورے کا ایک روزہ رہتے تھے، عاشورے کا ایک روزہ فرض تھا، باقی بعد میں چل کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر دوسرے پارے کی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، رمضان المبارک کے مبارک پورے مہینے کے روزے۔ اب یہ جب فرض ہوئے تو عاشورے کا روزہ فرض تو باقی نہیں رہا، لیکن اس کی فضیلت جوں کا توں باقی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ عاشورے کے روزے کی جو فضیلت تھی
وہ مکمل باقی ہے، اس کا جو ثواب تھا وہ مکمل باقی ہے، لیکن عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ چونکہ آج 9 محرم الحرام ہے، کل 10 محرم الحرام ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کی ذات سے مجھے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک دن کے روزے کو، جو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ تبارک و تعالی بنا دیں گے۔ یعنی ایک سال کے گناہوں کی معافی کے لیے صرف ایک دن کا روزہ۔ آپ علیہ السلام مستقل طور پر 13 سال تک مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، چونکہ فرض بھی تھا۔ اب جب سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول علیہ السلام آئے ہیں مدینے میں، تو وہاں پر روزوں کی فرضیت ہو گئی تھی، لیکن وہاں پر آپ نے غور کیا تو یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں عاشورے کا۔ یہودیوں کے ساتھ روزہ رکھنے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے سوال کیا کہ بھئی تم کیوں روزہ رکھتے ہو عاشورے کے دن؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم روزہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور زیادتیوں سے اور قبطیوں کے ظلم اور زیادتیوں سے عاشورے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو نجات دی تھی، اور فرعون کو اس کے لاہ و لشکر کے ساتھ اور اس کے ظالم کارکنوں کے ساتھ، اس کے سارے لاہ و لشکر کے ساتھ اس کو سمندر کے بیچوں بیچ ڈبو دیا تھا۔ تو شکرانے میں کہ اللہ نے ہمیں آزاد بھی کیا، نسل تو وہی تھی یہود کی، اللہ نے ہمیں آزاد بھی کیا اور فرعون ظالم کو سے ہمیں نجات بھی دی، اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی تھے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ شکرانے میں ہم روزہ رکھیں، ہم پر پہلے سے فرض تھا، لیکن ابھی بھی روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سال تو ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک نئی چیز ہم اس میں ایجاد کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر میں بالفرض آئندہ سال، چونکہ آخری موقع پر اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہا ہے، آئندہ سال آپ نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنی امید کا اظہار فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال اگر میں دنیا میں رہوں گا تو انشاءاللہ العزیز میں 10ویں محرم یعنی عاشورے کے روزے کے ساتھ 11 کا بھی روزہ رکھوں گا، یا پھر عاشورے کے روزے کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہ یہود جس کو قرآن کریم نے یوں فرمایا وَلَضَّالِّينَ غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، یا اللہ سورہ فاتحہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس میں ایک دعا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیے جن پر آپ نے انعامات کی بارش نازل فرمائی۔ وہ کون تھے؟ صحابہ اکرام، ان کے راستے پر چلائیے، اہدنا الصراط المستقیم، اور ان لوگوں کے راستے سے بچائیے جن پر آپ کا غیظ و غضب نازل ہوا، یعنی یہود، اور جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، یعنی نصارہ۔ یہ نصارہ اور یہود کے راستے سے ہمیں بچائیے، باقی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر انعامات ہوئے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ تو یہ بھٹکے ہوئے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت جن پر ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسے واقعات ان کے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں تاکہ ان کے چنگل سے ایک امت مسلمہ کا فرد بچ کر اپنے آپ کو ان سے بچا کر نکل سکے۔ اب آپ غور کریں کہ عاشورے کے دن روزہ یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کو آپ دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی چاہت کو کہ عبادت میں یا کسی نیک عمل میں بھی آپ علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم مشابہت اختیار کر لیں نیک عمل میں بھی یہود و نصارہ کی۔ نیک عمل اور عبادت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے ہیں کہ ایک نیک عمل میں بھی مشابہت ہو جائے۔ تو آج تو اگر ہم غور کریں تو اکثر ایسے لوگ ہیں جو مسلمان کہلائے جاتے ہیں، لیکن طور طریقہ، پہن پہناوٹ، کلچر، معاشرہ اور گھر گھرانہ اور رسم و رواج، ان چیزوں کی طرف اگر ہم غور کریں تو بالکل نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں اور بڑائی محسوس کرتے ہیں۔ بھائی بہت بڑا آدمی ہے، فلاں بہت بڑا آدمی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ فلاں کو فالو کرنے والا ہے،
فلاں بہت بڑا آدمی ہے، مالداری کی وجہ سے یا پھر اس کے کلچر میں کئی غیر کو جو ہے نا اپنانے کی وجہ سے۔ بہرحال قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں میں سے ہمیں نہ بنائیے جن کے اوپر آپ کا غیظ و غضب نازل ہوا اور جو گمراہ کن لوگ ہو گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض قرار دے دیا۔ فرائض میں سے یہ ہے کہ قرات کرنا، فرائض صلاۃ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے جو فرائض ہے وہ 14 ہے، 7 اندرونی اور 7 مسجد کے باہر سے، مسجد کے باہر کے 7 فرائض، مسجد کے اندر کے فرائض میں پہلا فرض تکبیر تحریمہ کا ہونا۔ تکبیر تحریمہ ہم کہیں گے جگہ پر ٹھہر کر اپنی نماز کی جگہ پر۔ دوسرا فرض رکعت باندھنے کے بعد قرات کریں گے۔ دیکھیے قرات، اور قرات میں بھی کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک عقیدہ بنانا چاہ رہے ہیں اور ایک دل میں ایک اس بات کو راسخ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک فکر دینا چاہ رہے ہیں کہ جتنی دور ان سے ہو سکتے ہو جاؤ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ خلاصہ قرآن فرمایا سورہ فاتحہ کو، خلاصہ قرآن۔ تو بہرحال محرم الحرام سے یہ بات نکلی کہ ہمیں چن چن کر خاص طور پر اپنی زندگی میں اطراف و اکناف میں ڈھونڈ کر ان کی مشابہت والے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریق سنتیں ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ عاشورے کا روزہ، میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ عاشورے کے روزے کی فضیلت کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرنی چاہیے۔ ایک ضعیف حدیث میں اتنی مضبوط نہیں ہے سند کے اعتبار سے، سمجھیے کہ کوئی بھی حدیث ضعیف اور حسن اور جو ہے نا بہت اچھی اور غریب، یہ جو الفاظ ہے یہ سند کے اعتبار سے ہوتے ہیں، یہ کڑیوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ چونکہ بخاری شریف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا کے جانے کے 250 سے 300 سال کے بعد لکھی گئی۔ اب جب یہ 300 سال کا عرصہ تھا تو اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسماء الرجال کے ایسے زبردست جو ہے نا امام ہیں کہ وہ ایک ایک آدمی کی زندگی کو پڑھتے ہیں باریکی کے ساتھ۔ پھر یہ کیسا تھا؟ اس کی زندگی میں کہیں کسی قسم کا جھوٹ تو نہیں تھا، کہیں دھوکہ بازی تو نہیں تھی، کہیں حرام کا لقمہ تو نہیں تھا، کہیں کسی کو تکلیف دینے کا کوئی عنصر تو نہیں تھا، کہیں یہ ظالم اور جابر تو نہیں تھا۔ یہ ساری چیزوں کو اور باریکیوں کو آپ دیکھ کر ڈھونڈ کر پھر آپ کسی سے حدیث لیتے ہیں، ایسے ہی نہیں لیتے ہیں، بڑی باریکی کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو یہ باریکی میں زری برابر بیچ میں نقل کرنے والے کے سے جسے نیریٹ کیا گیا ہے اس کے اندر ذری سی بھی کمی آتی ہے تو حدیث میں یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن لغیری ہی ہے، کسی باہر کے عذر کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی جو ہے نا تلخی آ گئی ہے۔ بہرحال حدیث میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کے علم کے لیے ایک بات میں نے بیچ میں کہہ دی۔ بہرحال دیکھیے ایک ضعیف احادیث کا ایک 3 سے 4 احادیث ایسے مروی ہے حدیث کی دنیا میں جس کے اندر یہ بات وارد ہوئی ہے کہ محرم الحرام اور عاشورے کے دن جو شخص عام دنوں کی جو رزق اور جو کھانا اور جو ہمارے جو ہے نا گھر میں خرچہ ہوتا ہے اس سے اگر کچھ زیادہ خرچہ کرے، کچھ اچھا کھلائے اور پلائے، اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، امید اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سالوں میں اس کے رزق میں برکت عنایت فرما دیں گے۔ تو یہ جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ محرم کے عاشورے کے دن خاص طور پر اپنے گھر میں وسعت کرنا ہے۔ وسعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فارمیلٹیز کو پورا نہ کریں، لوگ فرض اور واجب سمجھ رہے ہیں اس کو، اگر یہ نہ ہوا تو پھر بالکل محرم کا دن بہت ہی یعنی ایسا ہم نے اس کے فرض کو پورا نہیں کیا، اس طریقے سے سوچتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک پسندیدہ عمل ہے اور ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ اپنے گھر والوں میں، اپنے گھر بار میں لوگوں کو دیکھا گیا سارے خاندان میں جو ہے نا تقسیم کرتے ہوئے پھرتے ہیں لیکن اپنے گھر میں اندھیرا پڑا ہوا رہتا ہے، نہ بیوی کے لیے کچھ اتنا زیادہ ہے، نہ بچوں کے لیے ہے، ان کے لیے خوشحالی کا حکم ہے۔ خاص طور پر پہلے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا بہت اچھا عمل ہے، بڑا عمل ہے، بہترین عمل ہے کہ مدارس اسلامیہ کی طرف بھی رخ کر رہے ہیں اور جو ہے نا کھلانے پلانے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھر میں، تو پہلے اپنے گھر میں ہو،
بعد میں پھر جتنوں کے لیے ہم وسعت کرنا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ برکتیں دے گا۔ تو یہ عمل، یہ جو طریقہ چلا رہا ہے سنت سے ثابت ہے، یہ طریقے کو بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کب کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ حدیث ضعیف وسعت کی، لیکن یہ حدیث قوی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو روزہ رکھے گا، پسندیدہ عمل آپ سمجھ رہے ہیں، جو روزہ رکھے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم کا روزہ۔ اب پیاس کی وجہ سے، چاہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، یا پھر کسی اور وجہ سے سبیلے وغیرہ پر جو ہے نا شربتیں وغیرہ، یہ جو عمل ہے وسعت کا اپنے گھر والوں میں افطار کے موقع پر آپ غور کریں۔ ہاں جو روزہ نہ رکھتے ہوں ان لوگوں کے لیے، گھر میں جو روزہ نہ رکھ رہے ہوں ان کے لیے بہرحال، لیکن روزے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب آ جائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات بہت ہی زیادہ افراط اور تفرید کے ساتھ، بہت زیادہ روتے ہوئے، بہت ہی زیادہ المناکیوں کے ساتھ لوگ سناتے ہیں، لیکن ہم نے بھی بہت مرتبہ سنا ہے، کئی علماء سے ہم نے سنا ہوگا، لیکن آج ہم اس واقعے سے کچھ سبق لینے کی بات کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی شہادت کروائی تھی اس سے ہماری اپنی زندگی میں سبق کیا لینا چاہیے۔ آپ نے کیا سبق دیا؟ نانا جان کی شریعت اور آپ کے دین اور اسلام کو بچانے کے لیے آپ نے ظالموں کے سامنے سجدہ ریز ہونا پسند نہیں کیا، اپنی گردن کو کٹانے کو تو آپ نے تسلیم کیا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کو آپ نے جو ہے نا پسند کیا، لیکن آپ نے ظلم کے آگے اپنے سر کو اور جبین نیاز کو نہیں ٹیکا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مرتبہ انسان کو چاہیے کہ وہ ظلم کے آگے اپنے آپ کو نہ جھکائے، دھوکہ دہی کے آگے اپنے آپ کو نہ جھکائے۔ جھوٹ بولنا آسان تھا، وہ اس موقع پر آپ دیکھیں، غور کریں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک جملہ آپ کی اپنی حیات بلکہ آل رسول کو بھی بچا سکتا تھا۔ ایک جملہ، کیا کچھ بات ہوئی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعے میں جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور وہاں پر ٹھہرے ہوئے بات ہو رہی تھی، ابھی کوئی جو ہے نا حملہ آور نہیں ہوا تھا، کوئی ابھی لڑائی اور کوئی ابھی جھگڑا شروع نہیں ہوا تھا۔ اس موقع پر جو بات ہوئی تھی بس یہی تھی کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ایک ہی بات تھی۔ چھوٹی ہی اگر بیعت ہو جاتی تھوڑی دیر کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے واپس جانے کی اجازت، ہاں واپس جانے کی اجازت، راستے ہی میں بدل جاتے کہ میں نے تو بس جان بچانے کے لیے کیا تھا، باقی کبھی بھی جو ہے نا میں ظلم کے آگے سر نہیں جھکا سکتا، تو کافی تھا، جو ہے نا زندگیاں سب کی بچ جاتی تھی۔ سبق ہمیں اس سے لینا چاہیے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی، یعنی مذاق میں بھی، یہاں پر جو ہے نا آپ نے ظلم کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکایا۔ اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سبق لینے کی ضرورت ہے۔ یہ موقع واقعتاً الفاظ پہ آپ غور کریں، کوئی ماتم کرنے کا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن قبل، اپنی شہادت سے 2 دن قبل، اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری پیاری بہن، ہو سکتا ہے میری عادت یہ ہے اور میری تربیت یہ ہے، چونکہ میں حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور نانا جان محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نواسا ہوں، میری والدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میں ظلم کے آگے اپنے آپ کو جینا بھی میں برداشت نہیں کرتا، ایک لمحہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا میں برداشت نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں اس دار فانی کو جو ہے نا خیر بات کہہ کے اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ میری پیاری بہن، آپ فرما رہے ہیں آگے، میری پیاری بہن، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے گالوں کو نہ پیٹنا۔ الفاظ واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اپنے گالوں کو نہ پیٹنا، اپنے کپڑوں کو چاک نہ کرنا، اپنے سینے کے اوپر مارنا نہیں اس طریقے سے کہ یا حسین یا حسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب میں تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں،
عذاب میں تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اس طریقے کا ماتم کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ فرقہ واریت اپنی جگہ ہے، یہ شیعہ سنی اپنی جگہ ہے، یہ روافض اور اہل سنت والجماعت اپنی جگہ ہے، دیکھو غور کرو آل رسول کے سر قلم ہو گئے، وہ نیزوں پہ چڑھ گئے، اب تو شاید شرم آتی ہوگی، روئیں گے اور اس کے اوپر آنسو بہائیں گے۔ نہیں 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 نہیں، اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں لا کر ایک سچے پکے مسلمان کو جس کے پاس اسلامی تعلمات ہے کبھی بھی تم بھٹکا نہیں سکتے، کبھی بھی تم پھسلا نہیں سکتے ہیں۔ اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے ایک دو چار منٹ میں بتاؤں گا، اس بات کو آپ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ یہ تو وہ شہادت ہے جس کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام خواہش کرتے تھے، تمنائیں کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام جب جو ہے نا شہادت کے لیے آگے بڑھے، دین کے خاطر نکاح بھی آپ نے نہیں کیا، نکاح بھی آپ نے نہیں کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ کہ آپ نے نکاح بھی نہیں کیا، کیسے آپ نے شہادت دی کہ آپ تیزی کے ساتھ چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرم فرمائی ہوئی کہ ایک درخت کھلا ہوا تھا، آپ اس کے اندر اپنے آپ کو چھپانے پر مجبور ہو گئے، تو لوگوں نے، ظالموں نے اس درخت کو بیچ میں سے کاٹ دیا، یعنی دو ٹکڑے کر دیا حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور آپ کے ساتھ بہت ہی نازیبہ حرکتیں کی گئی۔ آپ نے اس کو فخر محسوس کیا، فخر کے طور پر بتایا کہ یہ شہادت بڑی چیز ہے اور میں اس کی تمنا کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء کی باتوں کو آپ دیکھیں، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو آپ پڑھیں، یہ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ میری چاہت یہ ہے اپنی زندگی میں کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے ذبح کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ واضح طور پر بالکل 4 سے 5 مرتبہ الفاظ ہے، مجھے زندہ کیا جائے، ثم احیا، ثم اقتل، مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ 100 حیاتیں میرے اندر ہو اور یکے بعد دیگرے اللہ کی راہ میں مجھے شہید کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر میں عنایت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور مصلی رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ کی شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ میں عورتوں کی طرح یہ بستر مرگ پر جو ہے نا میری وفات ہو رہی ہے۔ سبق لینا چاہیے ان احادیث اور ان آثار صحابہ سے۔ میری چاہت زندگی بھر یہ رہی کہ میں اللہ کے میدان میں شہادت نوش کروں، اللہ کی مرضی کے آگے نہیں چلنے والا۔ اتنے فتوحات آپ نے کیے کہ آپ کی جانفشانی اور آپ کی جرأت مندی اور آپ کی ہمت کی ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ 100 لوگ بھی سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ میں کانپتے تھے، اور ایک مرتبہ جب آپ اونٹ پر بیٹھ کر وار کرتے تھے تو آپ کی ایک تلوار کے نیچے ایک وار میں 10 گردنیں آیا کرتی تھی۔ آپ کی جو ہائٹ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو دی تھی، گھوڑے پر بیٹھ کر آپ کے پیر نیچے ٹکتے تھے، گھوڑے پر بیٹھ کر آپ کے پیر نیچے ٹکتے تھے، ہاتھ بھی ویسے ہی ہوں گے اور تلوار بھی آپ کی ویسی تھی ہوگی۔ زندگی بھر تمنائیں کرتے تھے، لڑتے ہوئے، اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے تھے کہ کوئی مجھے زخم لگائے جس کی تاب نہ لا کر میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ تمنائیں کرتے تھے، اتنے آپ نے مجاہدے کیے، اتنے آپ نے جہاد کیے، اتنی لڑائیوں میں آپ شریک ہوئے، لیکن آپ کی موت بستر مرگ پر آ رہی ہے تو آپ یوں فرماتے تھے کہ عورتوں کی موت مجھے آ رہی ہے۔ کبھی اس بات کو میں پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی دعا کرتے تھے، شہید ہوئے اللہ کی راہ میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ واقعہ آپ کے سامنے سنایا گیا، کیا تمنائیں آپ کرتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ جس کی زندگی میں، اپنی زندگی میں کوئی ایک مرتبہ بھی اس بات کی سچے دل سے تمنا نہیں کرتا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اور وہ بس دنیا کمانے میں اور دنیا کے گزارنے میں، دنیا کے پیچھے اپنی زندگی لگا دیتا ہے، خدا کی قسم وہ منافق کی موت مر گیا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ غور کریں، وہ منافق کی موت مر گیا۔ منافق کسے کہتے ہیں کہ نام تو عبد الرحمن اور عبداللہ ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا۔
یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو اور صحابہ اکرام کی تاریخ کو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو، جس کے نتیجے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائی۔ آپ شہید ہونے کو فخر محسوس کیا کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، یہ میں نے جان دے کر بھی ابھی حق ادا نہیں کیا۔ آپ کی زبان پہ یہ چیزیں جاری ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میری پیاری بہن، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے سینوں کو نہ پیٹنا اور اپنے گالوں کو نہ پیٹنا اور اپنے اندر سے خون کو نہ نکالنا، اپنے کپڑوں کو چاک نہ کرنا۔ اللہ کی لعنت تو ان لوگوں کے اوپر ہو سکتی ہے، آپ فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب تو ان لوگوں کے اوپر ہو سکتا ہے جو اس طریقے کا معاملہ کرے، لیکن شہادت اللہ کی راہ میں یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے فرمائی گئی، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ تم یہ گمان مت کرو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق بھی پہنچاتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا نظام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے۔ شہید ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شہید کی روح کو پرندوں کے پپوٹوں میں رکھ کر، جو پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں اس کے اوپر والا گرم حصہ وہاں پر رکھ کر ان کو جو ہے نا عرش کے نیچے سیر و تفریح کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ تو جنت سے بھی خوبصورت مقام ہے جس پر اللہ تشریف فرما ہو، عرش کے نیچے والی جگہ۔ کیا بہترین سہانا موقع اور ماحول اور موسم ہوگا، وہاں پر وہ پرندے ان کی روحوں کو اٹھا کر سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ جب تھک جاتے ہیں تو عرش الہی کو چمٹ کر جو ہے نا لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنا دیا، اور فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جب شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی قربانی کو پیش کرتا ہے، تو اس کا ایک قطرہ خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر اس کی روح کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو اپنے پاس لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ خوشیوں کا مقام ہے شہید ہونا۔ اب اس کے اوپر المناکیاں لوگ کر رہے ہیں اور جو ہے نا رو رہے ہیں، ڈھنڈورے پیٹ رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں وضاحت کے ساتھ ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں، اس بات کو آپ غور کریں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب دینے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ خلاصہ کلام سنیں آپ، مورل آف دا سٹوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب دینے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ سب سے بدترین طریقہ کون سا ہے۔ آپ غور کریں، سب سے پہلے فرعون کا دور چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے 2 لاکھ سے زائد بچوں کو اس نے کاٹ دیا، ذبح کر دیا۔ قرآن کریم نے اس کا ارشاد فرمایا، ظلم و زیادتی کی انتہا اس نے کر دیا۔ انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو بھیجا، اور واقعہ پورا آپ کو معلوم ہے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے پاس چلے اپنے جو ہے نا بنی اسرائیل کو لے کر، فرعون بھی ان کے پیچھے چلا۔ جب سمندر آ گیا بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ کہاں پر لا لیے، اب تو ہم پھنس گئے، مر گئے، اٹک گئے۔ تب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وہ جان بچائے گا۔ جب ہم حق راستے پر ہے تو وہ انشاءاللہ بچائے گا، ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ اپنی لاٹھی کو ذرا سمندر پہ تو مارو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مارا، 12 راستے ہو گئے۔ قبیلے بنی اسرائیل ہے، لڑاکو قوم ہے، 12 قبیلے ہیں، ایک راستے میں سے یہ نہیں جا سکتے ہیں، ان کو 12 راستے بناؤ۔ 12 راستے بن گئے، وہ راستے میں سے نکل گئے۔ فرعون آ کر وہاں پر کھڑ کر ٹھہر کر کہنے لگا، دیکھا میں کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، بے وقوف تھا عقل سے پیدل، میں بڑا رب ہوں، میرے لیے دیکھو سمندر بھی راستہ دے رہا ہے، چلو لشکر کے ساتھ گھسا اندر۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی پار نکلے، بیچ سمندر میں آ کر پانی مل گیا، اور پھر یوں کہنے لگا کہ یا اللہ اب میں ایمان لاتا ہوں، مجھے بچا لیجئے۔ اتنی بڑی حکومتیں، اتنا مال اور دولت، اور اتنے اس کے جو ہے نا کارکن، اور اتنے اس کے کمانڈوز، اور اتنی اس کی سواریاں، اور اس کے محلات، اور اتنے اس کے سونے چاندی کے جو ہے نا دیوڑیاں بنی ہوئی تھی۔ وہ واقعات پڑھنے پہ اندازہ لگتا ہے کوئی چیز اس کو بچانے کے لیے نہیں آئی، سمندر میں ڈوب گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ فرعون کہنے لگا یا اللہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب جب موت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں، اب مسلمان ہو رہا ہے، چل غرق ہو جا۔ ڈوب گیا، جب مرا تو پانی نے بھی نکال کے پھینک دیا، یہ بڑا نحوست بھرا ہے، اس کی کوئی ضرورت، پانی اس کو نہیں رکھ سکتا ہے، خراب ہو جائے گا۔
پانی نے پھینک دیا، پھر اس کو درختوں پر ڈالا گیا، درختوں نے پھینک دیا، زمین پر ڈالا گیا، زمین نے پھینک دیا، پھر کسی طریقے سے اس کو ایک بنا کر کے اس کے اندر جو ہے نا رکھا گیا۔ بہرحال آج بھی محفوظ ہے۔ قرآن کریم نے اس کا اعلان کیا کہ ہم ایسے درندوں کو اور ہم ایسے انانیت پز خود پسند اور متکبرین کا یہی حشر کرتے ہیں کہ قیامت تک کے آنے والے لوگ اس سے اثر لیتے رہیں گے، اس سے اثر لیتے رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے عذاب دیا کس بنا پر کہ اس نے بنی اسرائیل کے سروں کو کاٹا تھا اور بچوں کو کاٹا تھا۔ بہرحال اس کے بعد آ جائیے بنی اسرائیل، فرعون کا یہ جو ہے نا مقام ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے موقع پر جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے، وہاں پر صحابہ اکرام کے ساتھ بڑے سخت جو ہے نا قریش مکہ نے بڑے سخت عذابات دینا شروع کیے، اور اتنے سخت گیر ہو گئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور ایسے کئی واقعات صحابہ کرام کا جینا دشوار کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نکل رہے ہیں، تکلیف کے مارے کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے کعبہ، مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، اگر اس کے رہنے والے بسنے والے لوگ مجھ پر ظلم و زیادتی نہ کرتے، مجھے تو سب سے زیادہ دنیا جہان کی زمین میں پسند ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک عذاب بھیجا بدر کے موقع پر۔ کیا فرمایا کہ ان کو مارو، صحابہ کو کیا فرمایا؟ مارو ان کو، یہ انسان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے، یہ پلاسٹک کے بنے ہوئے، لوہے کے بنے ہوئے۔ اس طریقے سے قرآن کریم جو اعلان کر رہا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مارو ان کو، کاٹو، ان کی کوئی دنیا میں رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور ایسا پھر صحابہ کرام نے مارا ان کو کہ 70 ان کے بڑے بڑے جو کہلائے جاتے تھے سرداران قریش، ان کے حکم پر زمین ادھر کی ادھر ہونے کے لیے تیار ہے، یعنی اس کے بسنے رہنے والے اپنے آپ کو قربان بیچ دینے کے لیے تیار ہے، اور ایسی ظلم و زیادتیاں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صحابہ کو ان کو کاٹو اور مارو۔ یہ دوسرا عذاب کا طریقہ اللہ کا، کہ پہلے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، اس کو ڈبو دیا، اور دوسرا عذاب یہ ہوا کہ صحابہ کو لگا دیا کہ تم ان کو مارو۔ تیسرے قسم کا عذاب، اس سے بدترین عذاب، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ رسول ہے، خانوادہ رسول ہے، آل رسول ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان والے جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں، وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہوئی، اور ان کے اوپر جو ہے نا المناک اور جو ہے نا مصیبتیں ڈھائی گئی، اور ان کو پانی سے بھی روکا گیا، اور ان کو کنویں سے بھی روکا گیا، اور ان کو نماز پڑھنے بھی نہ دیا گیا۔ خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کٹ رہے ہیں، اور جو ہے نا نیزوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی جا رہی ہے، لیکن نماز سے آپ نہیں رکے، نماز سے آپ نہیں رکے، تلواروں کے سائے میں بھی آپ نے نماز قائم کی۔ پھر جب جنہوں نے کاٹا ان کو، پھر اس کے بعد جو ان پر عذاب آیا، یہ سب سے زیادہ بدترین عذاب تھا کہ ان کو اللہ نہیں مارے گا، ان کو صحابہ اور لوگ نہیں ماریں گے، بلکہ خود اپنے آپ کو قیامت تک مارتے رہو اور کہتے رہو کہ ہم نہ تھے، تم نہ تھے، اس طریقے سے اپنے آپ کا خون بہاتے رہو۔ قیامت تک کے آنے تک کے لیے ان لوگوں کے اوپر یہ عذاب ہے کہ تمہیں مارنے سے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کا بھی ہاتھ خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر فکر کرنے والوں کی فکر اور دماغ سڑ جائے، خراب ہو جائے۔ تم اتنے بدترین قوم ہو دنیا میں، زمین پر رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہو، کبھی اپنے آپ کے سینوں کو چھلنی کرتے رہو، کبھی اپنی پیٹوں کو خون سے لہو لہان کرتے رہو، کبھی اپنے پیدا ہونے سے لے کر بچوں کو ان کے اوپر چاقواں چلاتے رہو، کبھی آگ کے انگاروں میں کودتے رہو، تو کبھی تمہارے اوپر جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر مارتے رہو۔ اس طریقے کا عذاب تمہارے تک، کیونکہ تم نے ہمارے محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کے ساتھ ظلم کیا ہے، تم نے خود کیا ہے، کوئی اور نے نہیں کیا۔ پھر تم اسی کے اوپر جو ہے نا رہو، زندگی بھر اپنے آپ کو مارتے رہو، چاہے تم کتنی ہی اچھی پیکنگ کر کے لاؤ، سبیل لگانے کی پیکنگ لا لو کہ امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کربناک زندگی گزار کر اور بہت زیادہ پیاس کے ساتھ اس زندگی سے گئے ہیں، اب آ جاؤ شربت پی لو، یہ تو تم خوشیوں میں پی رہے ہو کہ تم جو ہے نا یہاں پر چاہتے یہ ہو کہ امیر معاویہ کے ساتھ جو تم نے ظلم کیا ہے اس کو چھپانا چاہتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 10 دن کی پیاس کو تم چھپانا چاہتے ہو اور عام سنی مسلموں کے ذہنوں کو بگاڑنا چاہتے ہو اور یوں کہنا چاہتے ہو کہ یہ پیاس امام حسین کی تھی۔ نہیں، یہ پیاس حضرت عثمان غنی کی کوئی بھولنے والا نہیں ہے، وہ یاد رکھیں گے، لیکن شہادت کی موت بڑی فخر والی موت ہے۔ ایک جذبے کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں۔ بہرحال میں تو یہ 3 عذاب سنا رہا تھا، آپ خود اپنے اندر فیصلہ کریں کہ یہ جو عذاب ان کو دیا گیا قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، بہرحال یہ اللہ کا دردناک عذاب ہے اور بہترین عذاب ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ جب انہوں نے امت مسلمہ کے ساتھ غداری کی اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو امام علی کہتے ہیں اور انہی کے ساتھ غداری کی۔ بہرحال ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ اسباق یہ ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کہ آپ ظلم کے آگے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ تھوڑی سی دیر میں نے آپ کو بتایا، تھوڑی سی دیر کے لیے یوں کہہ دیتے کہ یزید میں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیا، 1-2 الفاظ کافی ہو جاتے، آپ اپنی زندگی کو بچا کر واپس چلے جاتے، لیکن آپ نے سبق دیا کہ میرے نانا جان کے ایمان اور اسلام اور قرآن اور حدیث پر ذرہ برابر کوئی حرف آئے گا، میرے پورے اہل خاندان کی جان کو میں نچھاور کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال یہ چیز کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتی کہ میں اپنے آپ کو قربانی دوں۔ اور یہ واقعہ، یہ ایک بات میں آپ کو خلاصے کے طور پر بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اچانک نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث ہمارے سامنے، بخاری شریف اور ترمذی شریف کی واضح طور پر احادیث ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تیزی سے آگے، آپ بلک کر رو رہے ہیں، حضرت امام حسین کو لے کر اپنے سینے سے لگا کر رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میری قوم اس کو جو ہے نا ذبح کرے گی اور میرے آل رسول کو میری جو ہے نا ذبح کرے گی اور نیزوں پر چڑھائے گی۔ پہلے سے معلوم تھا، پہلے سے یہ چیز بتا دی گئی تھی۔ تھوڑے دن قبل اللہ کے رسول علیہ السلام خواب میں آ کر امام حسین کو یہ چیز بتلا دیے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے 2 دن پہلے اپنی بہن کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ اور تم لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو کوئی ماتم نہ کرنا، یہ الفاظ آپ کے تھے، کوئی اپنے سینوں کو نہ پیٹنا اور کوئی ایسے جو ہے نا حرکتیں نہ کرنا جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو۔ بہرحال میں تو شہید ہو رہا ہوں، شہید کی موت آپ کے سامنے بتا دی گئی کہ کتنی فخر والی اور کتنی اچھی ہے۔ ہم سب بھی محرم کے اس مہینے میں اور عاشورہ کے موقع پر اس بات کی نیت کریں اور ارادہ کریں، جب کبھی دین اسلام پر ذرے برابر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم اس بات کی سچی تمنا کریں گے کہ ہم اس دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہم اس دین کے خاطر، یہ محرم کا سبق ہے، یہ محرم کا ہر سال آنے والا دینے والا سبق ہے کہ ہم اس بات کو تہیہ کریں، اس بات کا جو ہے نا بہرحال تہیہ کریں کہ ہم انشاءاللہ دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو روزہ ہے 10 محرم کا، پوچھتے ہیں اکثر لوگ کیا 1 دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بہرحال دیکھیے 2 دن کا رکھنا چاہیے مشابہت نہ ہونے کے لیے، لیکن اگر کوئی شخص مجبوری ہے 1 دن کا ہی رکھنا چاہتا ہے عاشورے کا تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نفل روزوں میں رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب روزہ، سب سے زیادہ افضل روزہ محرم کے کسی بھی دن روزہ رکھنے کا ثواب اس کو سب سے زیادہ ملے گا۔ تو بہرحال محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ لا تظلموا فیہن انفسکم، اس بات کو بھی اپنے ذہن نشین کریں۔ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کریں۔ کیا مطلب ہے کہ جتنا ثواب نیکی کا ملتا ہے کسی بھی موقع پر، کسی بھی دن میں، ثواب جتنا زیادہ کسی نیک عمل کا ملتا ہے، اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو اس کو عذاب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم فرما رہا ہے لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، نمازوں کو نہ چھوڑو، پابندی کے ساتھ پڑھو، گناہ کو نہ کرو، اس کے اوپر جو ہے نا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو، سنت نبوی علیہ السلام کی کو اپنے چہروں پر سجانے کی اور اپنی زندگی میں چن کر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہا کرو۔ یہ محرم کے اسباق ہے، محرم کا جو ہے نا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عاشورے سے اور محرم کے مہینے کے
کے ان اسباق پر عمل کرنے کی اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔